ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیات، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اللہ جیسا کون شفیق ہوگا کہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ یا بنی آدم، اب یہ بہت سخت آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا حرام، جس کو بیان کرنا حرام، کیونکہ اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ جی بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے سٹارٹ میں کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطا فرمایا ہے، ان آیات کو تلاوت کے علاوہ بیان کرنا حرام ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ آیات میں نے نازل ہی اس لیے کی ہیں کہ ان کا درس ہونا چاہیے، وہ سن لیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اس سے بڑی بات، تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل جائیں۔ کتنی گستاخی ہے جی! یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی ہے، شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا، کپڑے اتروا دیے ان کے۔ تو دیکھنا اے اولاد آدم، کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیات کھول کھول کے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بیان کرنا حرام، گستاخی کا پہلو نکلے گا تازہ۔ انہ یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے۔ ظاہر ہے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ جو بات نہیں مانتے۔ لفظی ترجمہ اگر میں کر دیتا جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے بات کھلنی نہیں تھی، آپ نے فوراً اس سے سمجھنا تھا یہ ہندوؤں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، ایتھیسٹ کے بارے میں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو بات مانتا ہے۔ ایمان والا بھی تو ماننے والا ہوتا ہے نا، جس نے مان لیا، نہ صرف مان لیا بلکہ اللہ رسول کی بھی مان لی۔ تو شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی نہیں ماننے والے ہوتے۔ مراد یہ کہ جو اللہ اور ان کے پیغمبروں کی بات مان لیں وہ شیاطین کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اس میں امپلائیڈ ہے نا۔ تو مسئلہ تقدیر بھی اس سے حل ہو گیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تقدیر، ان کو میں کہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے نا، وہاں جا کے ذرا دیکھو اللہ نے مسئلہ تقدیر کو کس طرح سالو کیا ہے۔ یہ جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں نا جی، وہ شیطان نے کرا دیا جی، شیطان، میں کہتا ہوں جی زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا، پہلی صف نہیں چھوڑے گا، وہ راتی سوئے گے مسجد۔ اچھا، کس سے آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، وہاں پہ بھی آیت نمبر جو 132 ہے، پہلے وہی ذکر ہوا ہے کہ وہ پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، یعنی پیغمبر اور کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی کرے گا نا اپنی مرضی سے، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
اور جو ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ معیشت بھی تنگ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ شیطان اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، لیکن اسے اختیار کوئی نہیں دیا۔ اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بول چکا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ وہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگ کر رہے ہیں، اور جی بزرگ بھی تھے اللہ نے کہنے تھے ہی کر رہے ہیں نا، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، وہی چیز ہے۔ تو مشرکین عرب ننگا طواف کرتے تھے، سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس وقت بھی تو اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا، تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا، تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتار دے اور ننگا طواف کرے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو پھر نبی الاسلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، انہوں نے وہ اس سال مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا۔ پیچھے سے پھر آیات نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے۔ حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نہ مشرک حرم کی سرزمین میں اب داخل ہوں گے، یہ آخری موقع ہے۔ تو جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف، تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو، یہ طواف کعبہ ننگے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بزرگ بھی مجذوب تھے۔ ہاں، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو نا، اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیر دھنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سارے پولیٹیشینز بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے۔ تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور واللہ امرنا بها، اللہ نے اس کا حکم دیا، ایویں بغیر دلیل دے۔ ساڈا بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز دا، تکیا نہیں، اپنی طرف سے بات کر دی۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں۔ تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی کوئی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے؟ not at all۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط، اے نبی تم فرماؤ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کی جائے، خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے۔